کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان افغانستان مد مقابل، قومی ٹیم کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری، گرین شرٹس ایک روزہ میچ میں افغانستان کو ہمیشہ زیر کرنے کے مشن پر گامزن۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، شاداب خان محمد نواز کی جگہ پلین 11 میں شامل۔ ورلڈ کپ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان 5ویں، افغانستان 10ویں پوزیشن پر موجود۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس ایاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کی سماعت۔ عدالت نے کیس میں 9 درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ملٹری کورٹس کیس کا مختصر حکم نامہ آج ہی سنائی جانے کا قوی امکان۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس میں صدر کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیں۔ اپیلوں کو بحال کر کے میرٹ پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرنے کی استدعا وکیل امجد پرویز نے نواز شریف کی جانب سے اپیلیں بحال کرنے کی درخواست دائر کی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسن ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کیس کے گواہان کے بیانات 27 اکتوبر کو طلب کر لیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے 265 سی آر پی سی کی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں انتخابات کے کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن وفاق کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی سماعت۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ انتخابات سے متعلق درخواستوں میں کئی مختلف اصلاحات کی گئی ہیں۔ درخواستوں میں صدر پاکستان کو وزیر سیکرٹری فریق بنایا گیا۔ صدر مملکت کو آئینی استثناء حاصل ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان 100 انڈیکس 51,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ مئی 2017 کے بعد پہلی بار پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس دوبارہ 51,000 تک پہنچا۔ پاکستان ریجن میں ترقی، امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی کا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں آسیان کارنر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، آسیان کارنر کا قیام ہونا آسیان ممالک اور پاکستان کے تعلقات کو بڑھانے میں ایک اور قدم ہے۔ پاکستان کے آسیان ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں داخل ہونے کی کوششیں ناکام۔ اسرائیلی فوج کا ٹینک فلسطینیوں کے نرغے میں آ گیا۔ حماس کا اسرائیلی فوج کا ایک ٹینک اور 2 فوجی بلڈوز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا، اسرائیلی فوج اپنی گاڑیاں چھوڑ کر واپس اسرائیل جانے پر مجبور ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر 16ویں روز بھی بمباری جاری۔ مزید 266 فلسطینی شہید، تعداد 4,700 سے تجاوز کر گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محکمہ لیبر اور پائلر کا اجلاس۔ جسٹس مقبول باقری کم از کم اجرت 30,000 روپے کی منظوری کے لیے سمری کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ محکمہ لیبر کو بھی اپنے متعلقہ ڈائریکٹریٹ کا فعال کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا، صنعتی اکائیوں میں تمام محنت کشوں، خاص طور پر خواتین ورکرز کے ساتھ ان کی تنخواہوں، ریگولرائز اور ریٹائرمنٹ کے حوالے سے امتیازی سلوک ختم کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا، الیکشن کمیشن 2 شخصیات کا نہیں، آئین کا پابند ہے۔ سلیکشن کا بار بار تجربہ کرنے کے بجائے الیکشن کی طرف آنا پڑے گا۔ کسی کو منتخب یا مسترد کرنے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے۔ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو شفقت، صبر اور حوصلے کا استعارہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی جمہوریت اور عوام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بیگم نصرت بھٹو کی 12ویں برسی پر پیغام۔ کہتے ہیں، مادری جمہوریت عہد ساز شخصیت تھیں جنہوں نے پاکستانی عوام کو حق کی حاکمیت واپس دلانے کے لیے ایک بدترین آمر کے خلاف تاریخی تحریک کی قیادت کی۔ دماغ خور جرثومہ، لیگلیریا سے کراچی میں ایک اور شہری انتقال کر گیا۔ رواں برس پاکستان میں لیگلیریا سے جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو چکی۔ شہری کو بخار، سر درد، خون کی الٹیوں کے باعث نجی ہسپتال میں لایا گیا تھا۔ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹرز نے لیگلیریا کی تشخیص کی تھی۔ مرنے والا شخص نارتھ کراچی سیکٹر 11 کا رہائشی تھا۔ افغان حکومت نے افغانستان میں مقیم پاکستانی طالبان گروہوں پر اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی لگا دی۔ امارت اسلامی افغانستان کے کمانڈر کی خوست میں ہدایت دینے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ کلن تنظیم کے کارندوں کو مخاطب کر کے کہا، آپ لوگ ہمارے ہاں مہاجر اور ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ آج کے بعد کسی کو اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں۔ یہ تبلیغی حکومت نہیں کہ آپ کی منت کریں۔ پاکستانی اداکارہ میرا نے اپنی زندگی کا مشکل وقت گزارنے کا اعتراف کر لیا۔ کہتی ہیں، پچھلے 1 سال سے اپنے خاندان پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کیریئر میں بریک لگا دیا ہے۔
والدہ برسوں سے بیماری میں مبتلا ہیں، حال ہی میں ان کی سرجری ہوئی ہے۔ بہن کو حال ہی میں کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ساتھ ہی میرا نے دعا کرنے کے انداز میں کہا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا جیون ساتھی عطا کرے جس کے ساتھ میں اپنے دکھ، تکلیف، درد اور خوشیاں بانٹ سکوں۔ سینئر پاکستانی صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل کو 1 برس بیت گیا۔ ملزمان اب تک انصاف کے کٹہرے میں نہ لائے جا سکے۔ صحافی ارشد شریف کو 1 سال قبل آج کے دن کینیا میں ایک مبینہ پولیس مقابلے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔